السلام علیکم تمام طلباء و طالبات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز کمپٹیشن کا باقاعدہ جو ہے آغاز ہو چکا ہے، اور اس کی جو لاسٹ تاریخ بتائی گئی ہے وہ 30 نومبر ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے آئیڈیا نہیں ہے کہ کیسے رجسٹریشن کروانی ہے اور کیسے مواد کو تیار کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہی میں یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، تاکہ فی زمانہ ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنائی اور آگاہی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث فتن جو ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، 4343 نمبر ہے اس حدیث کا، یعنی کہ 4343 نمبر ہے اس کا، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ کیا بیان فرما رہے تھے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے عہد و مواعید میں بے وفائی کرنے لگے، یعنی کہ اپنے عہد پورے نہیں کرتے، وعدہ خلافی کرنے لگ پڑے ہیں، اور امانتوں میں خفیف اور ضعیف ہو گئے ہیں، یعنی کہ امانتیں پوری نہیں کر رہے بلکہ خائن ہو چکے ہیں، بے ایمانی کرنے لگ پڑے ہیں، اور ان کی حالت اس طرح ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں آپس میں اس طرح ڈال کے کہا کہ ان کی حالت یوں ہو چکی ہے، رات کے ان کے اختلافات اس قدر بڑھ چکے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے قریب ہو گیا اور عرض کی کہ اے اللہ رسول، اللہ مجھے میری جان آپ پر فدا کرنے والا بنا دے، ایسے عالم میں میں کیا کروں؟ تو معزز سامعین کرام، عزیز طلباء و طالبات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں نصیحت فرمائی وہ بے حد آج کے تناظر میں بہترین ہے۔ اس حدیث کو حدیث فتن کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے عالم میں جب انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑنا، سب سے پہلی جو چیز ہے اپنے گھر کو لازم پکڑنا۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو کرنے والا بن جانا، یعنی کہ خاموش ہو جانا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ نیکی کرنا اور برائی سے بچنا۔ اب نیکی کرنے سے جتنی نیکی کر سکتے ہو اتنی نیکی کرنا، اور برائی سے بچنا جہاں تک ہو سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا نیکی کرنا اور برائی سے بچنا اور اپنی فکر کرنا، ایسے عالم میں اپنی فکر کرنا اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دینا۔ یہاں پر خاص کر کے جو پوائنٹ نمبر 2 ہے اس پر ذرا میں آپ کی توجہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ ہم دور فتن میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ حقوق کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق بالعباد ہے، اور حقوق بالنفس ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے ہمیں حقوق بالنفس کی طرف رغبت ملتی ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ ظلم ہوتا دیکھیں تو ظلم کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن ہم دور فتن میں زندگی گزار رہے ہیں بھائی۔ یہاں پر آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ بات کرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے، اپنی بات کو آگے بیان کرنے کے لیے بھی آپ کو بہترین پیرایا جو ہے اختیار کرنا چاہیے، ادروائز آپ کی جو زبان ہے، آپ کی جو آواز ہے اس کو بند کر دیا جائے گا۔ تو بہترین حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنا پیغام بھی پہنچا دیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنے پائے، کہ آپ کے دشمنوں کو پتہ بھی نہ چلے، اور آپ ابلاغ بھی کر دیں۔ اپنی زبان پر قابو رکھنا اور اپنی فکر کرنا اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دینا۔ ہمیں آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس کو بے حد اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان لیول کا یہ کمپٹیشن کروایا جا رہا ہے، رائے ناصر صاحب ہیں
ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اور یہ اس میں کسی قسم کی بدعنوانی نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے۔ 50 لاکھ روپے کے انعامات جو ہیں وہ اس کمپٹیشن میں دیے جا رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم 2023 میں یہ اس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور الحمرا آرٹ کونسل لاہور میں باقاعدہ گورنر پنجاب نے آ کر تمام جو بچے کامیاب تھے ان کو نوازا تھا۔ تو اس میں تمام بچے کسی بھی عمر کے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، 15 سال سے لے کر 80-85 سال کے مرد، عورت، بچے، بوڑھے سبھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جو ونر ہوئے تھے وہ 17 سال کا ایک بچہ تھا، وہ اس نے ون کیا تھا۔ تو آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ ایک کتاب ہوگی، وہ کتاب بھی آپ کو فری آف کاسٹ آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی۔ جو بندہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دیے گئے جو لنک ہے، واٹس ایپ لنک ہے، وہاں پر میسج کیجیے گا، آپ کو وہ کتاب بھی فری آف کاسٹ شیئر کر دی جائے گی۔ رجسٹریشن جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ سے جلد انشاءاللہ العزیز شیئر کر دیا جائے گا۔ تمام اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھتے، جن کا حافظہ اچھا ہے، نہیں بھی اچھا، آپ کو کافی بھرپور وقت مل جائے گا تیاری کرنے کے لیے بھی۔ اور انشاءاللہ اس چینل کے تفصل سے میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتا رہوں کہ کس طریقے کے ساتھ آپ اس کتاب کو آپ اس کا مطالعہ کریں، اور جو بندہ بھی ٹیسٹ دینا چاہے اس کتاب کا تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم اس کا انعقاد بھی ضرور بالضرور کریں گے۔ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے میں شیئر کر دوں گا کہ کتاب کیسے حاصل کرنی ہے، رجسٹریشن کیسے کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کب ٹیسٹ ہوگا، کتنے دنوں کے بعد ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ کس طرح کا آئے گا، اور پرانا ٹیسٹ اگر ہے سیمپل جو ہے وہ مل جائے تو وہ بھی ویل اینڈ گڈ ہے۔ وہ تمام چیزیں انشاءاللہ العزیز آپ سے میں شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے لازم طور پہ یہ ویڈیو اپنے تمام دوستوں سے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کمپٹیشن کا حصہ بنیں، کیونکہ جتنے یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، کار خیر بھی ہے۔ جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے اتنی زیادہ ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج جس طرح کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے، ہر تیسرا جو نوجوان ہے وہ ملک پاکستان سے باہر نکلنے کی صحیح کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ملکی حالات اس نہج پر پہنچ دیے گئے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنا مستقبل یہاں نہیں آ رہا، اور یہ بھی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں ایجنڈا ہے، پروپیگنڈا ہے کہ ملک پاکستان سے جو نوجوان ہیں وہ بیچارے برسرے روزگار کی پیش نظر وہ یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اسی ملک میں انشاءاللہ العزیز انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، اور وہ انقلاب اور تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ اپنے ذات سے آئے گی، کیونکہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ تبدیلی کا خواہاں ہے، لیکن کیا ہے اس کے جب وہ اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں اور جو بھانڈ مراسی ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ان رستوں پر گامزن ہونے کی صحیح کرتا ہے کہ جو رستے اسے گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس گمراہی سے بچنے کے لیے یہ بہت بڑی ایک کاوش ہے رائے محمد ناصر صاحب کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے لیے ان کا توشہ وہ انہوں نے قائم کر لی ہے اپنے لیے، ان کے لیے یہ توشہ آخرت ثابت ہوگا۔ یہ ان کا جو ایک سیٹ اپ انہوں نے تیار کیا ہے، سٹیپ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں کامیاب و کامران فرمائے، اور وہ تمام سٹوڈنٹس اور لوگ جو اس پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اس کار خیر میں اپنی تھوڑی سی بھی مسائی کر حصہ ڈالتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اللہ خیر کرے ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کتاب کیسے حاصل کرنی ہے۔ ڈسکرپشن میں گروپ کا لنک گیا ہے، وہاں پر میسج کیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ العزیز وہاں سے آپ کو کتاب بھی شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔